بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتی اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جس طریقے سے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو سارے الزامات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہمارے ملک میں موجودہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو پلاننگ اور جو سازشیں ہو رہی ہیں یہ لوگ کچھ مٹھی بھر جماعت جن کو طاقت اور قوت کا نشہ ہے اور دن رات محنت کر کے اس ملک عزیز کو، جس کی آزادی کے لیے ہمارے آباء اور اجداد نے ہر قسم کی قربانیاں دی، اپنا خون بہایا، گھر بار چھوڑا، انڈمان، کالا پانی اور جہاں جہاں جزیرے ہیں، فجی، جہاں پر انگریزی حکومت نے یہاں کے مسلمانوں کو ان کی آزادی جنگ کی پاداش میں یہاں سے لے جا کر وہاں قید خانے میں رکھا اور جہاں جہاں مسلمان ایسے جزیروں میں ہیں، یہ سب ان کی اولاد ہیں جن کے آباء و اجداد نے اس وطن عزیز کو انگریزوں کے پنجوں سے آزاد کرنے کے لیے قربانیاں دی اور ملک بدل کرنا پڑا. لیکن ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے آج ان آباء و اجداد کی قربانیوں پر، ان کی تاریخ پر
ہستی سے مٹانے اور پوری طریقے سے اس کو چھپانے اور مسلمانوں کو ملک دشمن بنانے کے لیے بتانے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، وہ شاید آپ لوگ سمجھتے ہوں گے. ہندوستان کے دستور میں اقلیت کے لیے، مائنورٹی کے لیے جو آزادی ہے، اس آزادی کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور اس ملک کو جو ملک چمن اور باغیچے کی طرح مختلف قسم کے پھول یہاں ہیں، مختلف قسم کے پھول یہاں ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے امن و امان کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ، فرقہ پرست لوگ، یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس امن و امان کو ختم کیا جائے اور اس باغیچے کو ختم کیا جائے اور جتنے رنگ ہیں ان سارے رنگوں کو ختم کر کے ایک رنگ ہم لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں. جو کچھ ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، نیوز پیپر میں جو کچھ آ رہا ہے، گھر واپسی کا پروگرام کہ ہندوستان کے مسلمان اصل ہندو تھے اور ان مسلمانوں کو ہندو رہنا چاہیے، لہذا پوری کوشش یہ ہوگی کہ ان مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے. اور ابھی چند دنوں پہلے پٹاڑا کے قریب کسپیٹ کے علاقے میں کسی ایک مسلمان کو اسی طریقے سے ہندو بنایا گیا. آپ لوگوں نے شاید نیوز پیپر میں پڑھا ہوگا، ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا نہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دشمنان اسلام، ملک دشمن اور امن و امان اور اس ملک کی سلامتی کے دشمن، اس ملک کے اتحاد کے دشمن تو پوری کوشش کر رہے ہیں، کریں گے. لیکن جو مسلمان جنہوں نے اس خون کی اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہایا، ہر قسم کی قربانی دی اور قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اس ملک کی سرزمین، اس ملک کا آسمان گواہی دے گا اور انصاف پسند لوگ گواہی دیں گے کہ اس ملک کے لیے مسلمانوں نے کیا نہیں کیا ہے. لیکن ہمارے قلم کی روشنائی ختم ہو چکی ہے، ہم مسلمانوں کی زبان گونگے ہو چکے ہیں اور ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم مسلمان بتائیں کہ اسلام کیا ہے. دہشت گردی اور اسلام کے درمیان کوئی تعلق نہیں. اسلام انسانیت کو بچانے کے لیے آیا ہے. ہم نے اتفاق سے ایک نیوز پیپر میں، انٹرنیٹ میں ہمیں دیکھنے کا موقع ملا، گاؤں کشی کے موضوع پر مہاراشٹر میں جو فیصلہ لیا گیا کہ بیل اور گاؤں کو نہیں کاٹنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو لوگوں نے اپنے نظریات اور اپنے تاثرات پیش کیے، کچھ مسلمان اور کچھ غیر مسلمان، اور کس طریقے سے کچھ فرقہ پرست لوگ مسلمانوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور بیچارہ مسلمان خاموش ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نقال خانے میں ہمارا کوئی سننے والا نہیں. میرے بزرگوں، حالات جس طریقے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آنے والے دن بڑے خطرناک ہیں. یہ کوئی اچھے دن نہیں ہے. ہم لوگوں نے زندگی گزار دی اور گزار رہے ہیں، لیکن آنے والی نسل کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے بچے جب نوجوان بنیں گے، بڑے بنیں گے، تو وہ کیسے گزریں گے؟ ان کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا؟ شاید اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. اگر میں یہ کہوں، ان لوگوں کے پرچوں اور ان لوگوں کے
میڈیا میں آیا ہے، جس طریقے سے فلسطین مسلمانوں کی سرزمین کو جس طریقے سے قبضہ کر کے اسرائیل نے وہاں مسلمانوں کو تنگ کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ ان کے گھروں کو ڈالا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے نوجوانوں کو ختم کیا جا رہا ہے. اور جس طریقے سے اسپین میں اندلس کی پوری تاریخ کو ختم کر کے مسلمانوں کا نام و نشان مٹایا گیا، پوری طریقے سے وہ سوچ کر کے اسی تاریخ کو دہرانے کی یہاں سازش ہو رہی ہے. اور جو بھی میں کہہ رہا ہوں پورے پروف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں میڈیا میں موجود ہیں، آپ لوگ تلاش کر سکتے ہیں. میں بزرگوں، ایسے حالات میں ہم مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن و حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کیا نصیحت کی جاتی ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ جس طریقے سے ہمارا موقف ہے، ہر جس طریقے سے ہماری سمجھتی ہے، بے شک یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب قوم غلام بنتی ہے اس کا دماغ بھی غلام بن جاتا ہے، اس کے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، اس کا خون حلال نہیں رہتا ہے. کیوں؟ یہ سب اس وجہ سے کہ اجتماعی غلطیاں جب قومیں جب غلطیاں کرتی ہیں، قوم کے بڑے افراد غلطیاں کرتے ہیں اور قوم کو جگانے کی وہ کوشش نہیں کرتے جو کرنی چاہیے، اور وہ قوم جگانے کے باوجود جگتی نہیں، اٹھتی نہیں، تو نسل در نسل اس کی سزا بھرتی پڑتی ہے. افراد کی نہیں، نسل در نسل اس کی سزا بھرتی پڑتی ہے. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو حالات ہم بتا رہے ہیں یہی ہم بتا رہے ہیں. میرے بزرگوں، اسلام جس چیز کی ہمیں ان حالات میں نصیحت کرتا ہے وہ ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ تم انسانیت کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. دوسروں کے پاس قوت ہوگی، طاقت ہوگی، پیسہ ہوگا، ہیرا بازی، جھوٹ، الزامات، ہر قسم کے حربوں کے ذریعے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اسلام کے مسلمان، اسلام کے ماننے والے مسلمان امت مسلمہ اگر کامیاب ہو سکتی ہے تو قرآن کی طرف پلٹ کر ہی کامیاب ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر ہی کامیاب ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کر کے ہی کامیاب ہو سکتی ہے. غلط طریقے سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ کے ذریعے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم حکومت کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، نہیں. جس طریقے سے پتھر پر لکھا جاتا ہے اس طریقے سے لکھ لیں کہ آج جتنی تحریکیں ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جو مسلمانوں کی حالتوں کو دیکھ کر جن کا خون گرم ہوتا ہے، ان پر پہلے میں ظلم کو دیکھ کر جو جذبات آتے ہیں، میں ان کو، ان جماعتوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی کا کوئی راز ہے تو اسلام کی طرف دعوت ہے، اسلام کی تعلیم کو پھیلانا ہے، اپنوں میں اور غیروں میں، اور خاص طور پر غیروں میں، جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے سینٹر ہیں لیکن ان کا کام کا دائرہ صرف اپنوں میں محدود ہے. ہندوستان میں جو دستور ہے اس دستور کی آزادی کی روشنی میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دعوتی سینٹروں کے ذریعے ہمارے کام کو انسانیت تک پہنچائیں، کسی قوم اور کسی قبیلے اور کسی رنگ اور نسل کے ساتھ اس کو محدود نہ کریں. یہ اسلام کا پیغام ہے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچنا چاہیے، وہ فکر ہونی چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. ایسا لگا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو، اپنی جان کو گوا دیں گے، آپ ختم کر دیں گے کہ اس افسوس میں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. ایک مسلمان کی یہی فکر ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ایک
حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ بن جائے. ایک انسان حقیقی خدا کو پہچان لے. کس طریقے سے وہ کسی بھی طریقے سے وہ جنت میں چلا جائے, وہ جنت کا مستحق بن جائے, یہی ایک فکر اس کو ہونی چاہیے, یہی ایک کوشش اس کو ہونی چاہیے. میرے بھائیوں, کئی زمانے سے, کئی سالوں سے ہندوستان کے مسلمانوں نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا ہے. ایک دعوت کا کام ایسا سمجھا جاتا ہے یہ کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ فلاں مولوی کا کام ہے, یہ علماء کا کام ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے. جبکہ اسلام نے کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ, ایک آیت کی صحیح میری طرف سے تم پہنچا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہ ایک آیت کی صحیح میری طرف سے پہنچا دو. امریکہ کا ایک کارا انسان مسلمان ہوتا ہے, مسلمان ہونے کے بعد فجر نماز کے بعد دوسرے دن مسجد میں آتا ہے اور آ کر قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہے, اس کا ترجمہ کرتا ہے اور روتے ہوئے جاتا ہے, کہتا ہے کہ میں کل مسلمان ہوا, اس نبی نے جس پر میں ایمان آیا ان کا یہ فرمان ہے کہ یہ ایک آیت ہی سے میری طرف سے پہنچا دو تو میں نے وہ فرض ادا کیا ہے. وہ جذبہ ہمارے اندر کہاں؟ انسانیت کو بچانے کا جذبہ, دعوت کا جذبہ. میں آپ کو ایک آدمی کی مثال دیتا ہوں. کویت کا ایک شخص, جس کا نام ڈاکٹر عبدالرحمان سمیت, جو کہ میڈیکل ڈاکٹر, افریقہ میں انہوں نے 30 سال گزارے, ویلفیئر کام کے لیے گئے تھے. ان کی بڑی لمبی تاریخ ہے, عربی میں ان کے بارے میں بہت سارے ویڈیو کلپس موجود ہیں. ان کی جو قربانیاں ہیں آپ سن کر تعجب کریں گے. میں خدا سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور انٹرنیٹ پہ جا کر اس کویت کے انسان, ایک مسلمان ڈاکٹر جنہوں نے جو کام کیا ہے انسانیت کو بچانے کے لیے, جو محنت کی ہے دعوت کے کام میں, کوئی مولوی نہیں تھے, کوئی عالم نہیں تھے, لیکن ان کے دل میں ایک تڑپ تھی. انہوں نے دیکھا کہ افریقہ کے قحط زدہ علاقوں میں عیسائی مشنری کرسچن مسلمانوں کو کرسچن بنا رہے ہیں. ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی اور اس طلب نے اس شخص کو مجبور کیا. ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے, ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا, 3 سال پہلے کی بات ہے, ان کا انتقال ہوا ہے. 1947 میں وہ پیدا ہوئے, جس سال ہمارا ملک آزاد ہوا. یہ ڈاکٹر جو کویت کے تھے عبدالرحمان سمیت, 11 ملین آدمی ان کے ہاتھ پر, ایک آدمی پر ہاتھ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں. کتنے؟ 11 ملین افریقہ میں. 5700 مسجدیں بنائی میں, 15,000 یتیموں کی رعایت اور کفالت کا انتظام کرتے تھے. 9,500 بور, جو کنواں ہوتا ہے بور کے لیے جس طرح نل جو لگایا جاتا ہے, انہوں نے افریقہ کے علاقے میں لگائے ہیں. 860 مدرسے انہوں نے قائم کیے. ایک شخص, کتنے؟ 860 مدرسے, اسکول, 4 یونیورسٹیاں, 204 اسلامک سینٹر, 124 ہاسپٹل اور کلینک, 840 قرآن کے مدرسے, اس کو ہم مکتب کہتے ہیں. 840 قرآنک مدرسے, 95,000 طالب, 95,000 اسٹوڈنٹ, 95,000 اسٹوڈنٹس کی فیس ادا کیا کرتے تھے. قرآن کریم کے تقریباً 11 ملین 51 ملین نسخے انہوں نے قرآن کریم کی تقسیم کیے ہیں. کتنے؟ 51 ملین کاپیز آف قرآن انہوں نے غوروں میں تقسیم کیا, اپنے میں تقسیم کیا.
زمانے سے 3280 پر دائی لوگوں کی وہ کفالت کرتے تھے. 605 ملین اسلامی کتابوں کو انہوں نے تقسیم کیا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیٹی 12 سال کی بیٹی جب اس نے اپنی کلاس میں نمبر 1 گریڈ حاصل کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. وہ تحفہ کیا ہے کہ میں تمہیں افریقہ بھیجنا چاہتا ہوں اس سفر میں تاکہ تمہیں دعوت کا تجربہ ہو. 12 سال کی لڑکی چھٹی میں گئی اور 37 لوگوں کو اس نے مسلمان بنایا. کویت کے ایک دعوت سینٹر کا آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا, ہندو تھا, مسلمان ہوا. اس نے کہا کہ مجھے 5 سال کے بچے نے مسلمان بنایا. کیسے؟ ہمیشہ کہتا تھا کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ, مسلمان ہو جاؤ, تم مسلمان ہو جاؤ. تو ہمیشہ یہ کہتا تھا. اب ایک دن وہ مجبور ہو کر اس نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اللہ کے فضل کرم سے وہ شراب اسلام ہو گیا. ایک عرب کے خاندان کی ایک عورت دعوت سینٹر کے ایک شخص کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ 8 آدمی ہیں جو میرے گھر میں کام کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ تم ان کو اسلام کی دعوت دو. میں ان سے محبت کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ جنت چلے جائیں, جنت میں ان کو جگہ مل جائے. اور وہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ دائی دعوت کا کام کرنے والے ان کو سمجھاتے ہیں, لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے. جب ان کو بتایا گیا اس خاتون کو کہ میں نے سمجھایا لیکن یہ لوگ ماننے والے ہیں, تو وہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ چلو میں نے اپنا فرض ادا کر دیا, اب ان کی مرضی, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. لیکن اس درد اور تکلیف سے کہ جنت کے یہ لوگ مستحق نہیں بن سکے رونے لگی. میرے بزرگوں, عرب کا ایک پولیس مین ایک دعوت سینٹر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ہندوؤں کی جتنی کتابیں ہیں مجھے دو, میں خریدنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہا کہ میں دعوت کا کام کر رہا ہوں, میرے پیشے کے ساتھ, میری ڈیوٹی کے ساتھ میں دعوت کا کام کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی کتابوں سے اسلام کی باتیں نکال کر بتاؤں. ان کی کتابوں میں وہ چیز توحید موجود ہے, میں ان کو بتاؤں کہ دیکھو تمہاری کتاب میں موجود ہے, اصل دین کی طرف تم واپس آ جاؤ. اس طریقے سے ہم نے سعودی عرب میں دیکھا جہاں پر سینکڑوں دعوت سینٹر کا جال بچھا ہوا ہے اور اس میں کام کرنے والے کون ہیں؟ ان کو وہاں سے کوئی تنخواہ نہیں. وہ لوگ ہیں جو جب ان کا دوپہر 2-2:30 بجے ان کی ڈیوٹی جب ختم ہوتی ہے, صبح 7 سے لے کر 2:30 بجے تک ڈیوٹی کرتے ہیں, پھر گھر جاتے ہیں کھانا کھا کر, اثر کے بعد وہاں سے ان کا دعوت کا کام شروع ہو جاتا ہے. اثر سے لے کر عشاء تک, کبھی رات کے 10 بجے تک مستقل روزہ میں ان کی ڈیوٹی ہے. میرے بزرگوں, ہم نے اللہ کے راستے میں لوگوں کو بلانے کے لیے کتنا ٹائم نکالا. یہ عبد الرحمان سمیت جن کا میں نے ذکر کیا, ان کے پاس, ان کے بارے میں کہتے ہیں ہمیشہ ان کے پاس کتابچے ہوتے تھے, کتابیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں. اور بعض لوگوں نے باقاعدہ سیٹ تیار کیا ہے کہ ایک عام آدمی کو, غیر مسلم کو اسلام کا انٹروڈکشن دینے کے لیے, تعارف کرانے کے لیے کتابیں. زبردستی کی بات نہیں ہے, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کرسچن مشنری جس طریقے سے کام کر رہی ہے, ہم مسلمان ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں. انٹرنیٹ میں کتنا کام ہو رہا ہے, ٹویٹر کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, لیکن افسوس ہم مسلمان, ہم کتنا, ہمارے ایسے کتنے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بجائے گپے مارنے کے, بجائے بیکار چیزیں دیکھنے کے, حرام چیزیں دیکھنے کے, لوگوں کو اسلام
کی حقانیت بتانے کے لیے، اسلام کی سچائی بتانے کے لیے، انسانیت سکھانے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، کتنا وقت ہم گزارتے ہیں. جب تک ہم سب مسلمان اس فریضے کو نہیں سمجھیں گے، یاد رکھیے کہ تباہی کا آنا ضروری ہے. مولانا کہتے ہیں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم نہیں مانو گے، اگر تم اعراض کرو گے، اگر تم پیچھے جاؤ گے، قبول نہیں کرو گے، تمہاری ذمہ داری کو نہیں سمجھو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے جگہ دوسروں کو لائے گا. اس کی مثالیں آپ دیکھتے ہیں جی. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنی قوموں کو اللہ نے دیا. ثم لا یکونوا امثالکم. یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ لائے گا تو یہ لوگ تم جیسے لوگ نہیں ہوں گے. ان کے دل میں تب ہوگا اسلام کے تب تک نہیں آئے. آج ہم سیلفش ہیں. اور یہ جملہ جو کون کہتے ہیں؟ جو لوگ مسلمان ہو وہ لوگ کہتے ہیں. 1991 میں جب گلف وار ہوا، دمام کے ایک پروفیسر کہتے ہیں کہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں جی، ان لوگوں کے پاس ہمارے سعودی عرب کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں. پھر آخر جا کر انہوں نے ایک حل تلاش کیا، کہا کہ چلو ہم دعوت کا کام کریں گے. اور دعوت کا کام بھی کیسے؟ دعوت کے نام سے نہیں. آپ ایک نئی زمین میں آئے ہیں، نئی جگہ آئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں. یہاں کا کلچر دیکھیے، یہاں کی تہذیب دیکھیے، یہاں کی ثقافت دیکھیے. چند مہینوں میں 20,000 لوگ مسلمان ہوئے. امریکہ کی فوجیوں نے، کاروں اور بڑوں نے چند مہینوں کی محنت سے کتنے؟ 20,000. کوئی بڑے رتبے کا، کوئی درمیانی رتبے کا، کوئی چھوٹے رتبے کا فوجی. معمولی بات ہے میرے بھائیوں، موت تو آنی ہی والی ہے، لیکن ایک آدمی اللہ کے راستے میں جی اللہ کا کام اللہ کے پیغام کو دیتے ہوئے، پہنچاتے ہوئے مر جائے، وہ شہید نہیں تو پھر کیا ہے؟ کتنا بڑا مقام ہے. یہی وہ کام ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. دلوں کو خریدیے جی، انسان خود بخود اسلام میں داخل ہوں گے. دلوں پر اسلامی حکومت کو لائیے، زمین پر خود بخود آئے گی. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں، کوئی سمجھے کہ ہم یہ کریں گے، فلاں کریں گے، طاقت بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں. آپ دلوں کو خریدیے، اسلام کی حکومت کو دلوں پر بٹھائیے، خود بخود لوگ اور زمین آسمان یہ سب کچھ آپ کی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمارا جو فریضہ ہے اس ملک میں، اس فریضے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کرنے، اسلام کی حقانیت کو دوسروں تک رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان کو قائم فرمائے، انسانیت اور انصاف کو اللہ تعالیٰ قائم فرمائے. آمین الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم رب حلیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وأتم وأكبر.